السلام علیکم دوستو، موٹو پتلو کارٹون جو کہ آپ نے دیکھے ہوں گے، یقیناً پاکستان میں بھی بہت سے بچے دیکھتے ہیں، بڑے بھی، اور پوری دنیا میں یہ کارٹون بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اب موٹو پتلو کی پہلے تھوڑی سی میں تفصیل بتاؤں آپ کو کہ یہ جو کارٹون ہے 2012 میں اس کو نشر کیا گیا تھا۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ جو ہے 16 اکتوبر 2012 کو نشر کی گئی تھی۔ انڈیا سے یہ نشر ہوئی تھی۔ جو نیٹ ورک تھا جس نے اس کو چلایا تھا وہ نکلوڈین تھا، اور اس میں جو مختلف آوازوں کی ڈبنگ کی گئی، جو اس کے جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا ان کا نام تھا ہروندر منکر۔ انہوں نے جو ہے اپنی جو ہندی لینگویج میں اس کو شروع کیا، یعنی کہ پہلے آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ موٹو پتلو میں 3D کا جو آپشن ہے وہ بعد میں آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے موٹو پتلو کارٹون پہ جو 3D نہیں تھے، وہ عام سے جو کارٹون تھے وہ تھے پرانی، جو اگر آپ ایپیسوڈ موٹو پتلو کی دیکھیں تو وہ ہے۔ مجھے لگتا ہے جو ان کے پروگرام کے جو کریٹر ہیں، لگتا ہے وہ پاکستان کی کہانیوں سے سب زیادہ متاثر لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹو پتلو کارٹون کے کریکٹر، اس کے اسکرپٹ پاکستان سے لیے گئے تھے۔ اگر نہیں تو میں آپ کو اسٹوڈیو میں پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کہ کس طرح 1990 کی دہائی یا اس سے تھوڑا سا پیچھے بھی، یا 1990 کے بعد پاکستان کے مشہور رائٹر مظہر کلیم، جو کہ بچوں کی کہانیاں لکھا کرتے تھے، جیسے کہ بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، عمر یار، ٹارزن، شیخ چیلی، ہرکولیس، چلوسک ملوسک، اور ان کا مشہور کردار تھا، ایک کہانی کا نام تھے، ایک سیریز تھی ان کی، آنگلو بانگلو۔ آنگلو بانگلو وہ کریکٹر تھے جس میں جو ہے آنگلو پتلا سا ایک بھائی ہوتا ہے اور بانگلو موٹا سا بھائی ہوتا ہے۔ میں پروف کے ساتھ یہ تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ آنگلو بانگلو کو سرچ کریں تو مظہر کلیم صاحب کی بہت سی کتابیں آ جائیں گی، جو بائی بھی کر سکتے ہیں، فری میں بھی PDF پڑھی ہوئی ہیں، اس میں دیکھیں، آپ کہانی پڑھیں۔ میں یہ بات اس لیے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے 1994 سن 2000 2003 4 تک یہ کہانیاں 2002-3 تک پڑھتا رہا ہوں، اور یہ میرے فیورٹ ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو موٹو پتلو کارٹون جو بنانے والے نے جو مین جو تھیم لیا ہے وہ ان کہانیوں سے لیا ہے۔ موٹو پتلو 2012 میں بے شک ان کی بہت زیادہ محنت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے محنت بہت ہے، اور 3D کارٹون بنانا، پھر اس کی ڈبنگ کرنا، پھر اس کو چلانا بہت مشکل کام ہے، کارٹون بنانا آسان نہیں ہے۔ لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ موٹو پتلو کارٹون جو بنائے گئے ہیں ان میں ان کا کوئی نہیں ہے شامل کہ کریکٹر ان کے دماغ پہ آیا انہوں نے بنا دیا۔ یہ کریکٹر آلریڈی پاکستان میں کہانیوں میں چل رہا تھا۔ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں تو جا کے اردو بازار میں جا کے کہیں آنگلو بانگلو کی کہانیاں، آپ کو 1990 91 92 93 94 سن 2000 2002-3 تک یہ کہانیاں ملیں گی۔ یہ موٹو پتلو کی سیریز تھی، جیسے آنگلو بانگلو کی موٹو پتلو میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا بھائی پتلا ہوتا ہے جس نے پیلا سے سوٹ پہنا ہوتا ہے، ایک بھائی جو ہے موٹا ہوتا ہے جس نے فروٹ سے سوٹ پہنا ہوتا ہے، پھر اس کے دوست وغیرہ۔ اسی طرح جو یہ مظہر کلیم صاحب کہانیاں لکھا کرتے تھے، کریکٹر جو تخلیق کیا تھا وہ مظہر کلیم صاحب نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی رائٹرز تھے جو پاکستان میں جیسے کہانیاں لکھا کرتے، جیسے آپ کو یاد ہوگا یہ عمران سیریز وغیرہ، وہ جو کتابیں لکھتے تھے وہ بچوں کی بھی لکھا کرتے تھے۔ اس دور میں بچوں کی دنیا، بچوں کے باغ رسالے بھی آتے تھے، آپ لوگوں کو بھی یقیناً یاد ہوگا جو اس دور کے ہیں، جو بچے ہیں جو پڑھتے تھے اس وقت، کیونکہ اس دور میں انٹرنیٹ وغیرہ تو اتنے نہیں تھے، وہ تھے ہی نہیں، اور گھروں میں کمپیوٹر وغیرہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو بچے اسکول میں پڑھنے کے بعد بازار سے جا کے صرف اس ٹائم 2 روپے 3 روپے 5 روپے میں یہ کتابیں چھوٹی چھوٹی مل جاتی تھی، کہانیاں پڑھ کے ہی اپنا وقت گزارا کرتے تھے، یا باہر کھیلا کرتے تھے گراؤنڈ میں یا گلی میں۔ لیکن میرے بات کرنے کا مقصد کسی پہ تہمت لگانا نہیں، میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ موٹو پتلو کا جو کردار ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ پاکستان کے رائٹر مظہر کلیم صاحب کا کردار ہے، جو انہوں نے تخلیق کیا تھا۔ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی آنگلو بانگلو سیریز پہ۔ آنگلو بانگلو وہ کردار تھا جو کہ لیا گیا ہماری کتابوں سے پڑھ کے، پھر اس کو کارٹون کی شکل میں انڈیا میں اور ورلڈ وائڈ ڈرائیو کیا گیا ہے۔ ان کا اپنا کوئی نہیں تھا اس میں۔ بے شک میں یہی کہتا ہوں کہ وہ کہانیوں کے شوقین ہوں گے پاکستان کی، تو انہوں نے پڑھی ہوں گی، تو بات ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہو سکتا آیا ہو کہ ہم ان پہ اگر کارٹون تخلیق کریں تو شاید ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو بے شک ان کو کامیابی ملی ہے اور اچھی بات ہے،
لیکن میرے اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد پروف کے ساتھ یہی تھا کہ موٹو پتلو انہوں نے کردار جو ہے انہوں نے تخلیق نہیں کیا. تخلیق جو ہے پاکستان کے رائٹر نے 1990 میں ہی کر دیا تھا اور 2002 3 4 5 تک ان کی کتابیں آتی نہیں, شاید اب بھی آتی ہیں, مجھے نہیں پتا کیونکہ اب تو میں نے کہانیاں پڑھنی چھوڑ دی ہیں, وہ عمر نہیں رہی. لیکن جب تک میں پڑھتا رہا ہوں میں نے بے شمار آنگلو بانگلو کی کہانیاں پڑھی ہیں. آنگلو پتلا سا بھائی ہوتا ہے, سیم وہی کریکٹر جو موٹو پتلو میں آپ کو پتلا بھائی دکھائی گیا ہے, اور جو بانگلو ہے موٹا کریکٹر ہوتا ہے, سیم وہی کریکٹر جو کہ موٹو پتلو میں دکھایا گیا ہے. اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ساری چل بھی رہی ہیں, جو 1990 91 کی تصویریں میں کہانیوں کے آپ لیے نکال کے لایا ہوں. اور جو موٹو پتلو کے آپ کی جو ایک اور میں اہم بات آخری یہاں پہ بتا دوں, جو ان کے قسطوں کے نام ہیں موٹو پتلو کے, وہ بھی آنگلو بانگلو کی دیے گئے ہیں. یعنی کہ آپ کے سامنے جو چل رہے ہیں کئی قسطوں کے نام, جیسے کہ آنگلو بانگلو کی ایک مشہور کہانی تھی آنگلو بانگلو چاند پر. اسی طرح جو ہے ایپیسوڈ ریلیز کئی موٹو پتلو کی بھی, موٹو پتلو ان دی مون, مطلب مختلف نام. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل بھی کہ انڈیا نے سارا کا سارا ہمارے یہاں سے لیا ہے, پڑھا ہے, اس کے بعد تخلیق کر دیا, ایسی بات نہیں ہے. ان کی محنت ہے, انہوں نے کارٹون بنائے ہیں, انہوں نے صرف یہ نہیں, انہوں نے اپنے بہت سی جو سٹوریز ہیں وہ ان کے اپنی لکھی گئی ہیں, اپنی انہوں نے بنائی ہے, ساری مدر کلیم صاحب کی نہیں ہے. لیکن جسٹ اس ویڈیو میں ان شارٹ اتنا ہی میں بتا رہا ہوں کہ جو کردار تخلیق کیا تھا وہ پاکستان کے رائٹر مدر کلیم صاحب نے کیا تھا. اس کردار کو لے کے کارٹون بنائے گئے ہیں. انہوں نے کردار میں تخلیق کرنے میں ان کا اپنا ذہن شامل نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے. بقایا کارٹون ان کے بہت اچھے ہیں, بہت محنت کی ہے انہوں نے, CD بنائے ہیں, بہت سی ایسی قسطیں ہیں جو انہوں نے خود ڈیولپ کیا, خود لکھی ہیں. میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں, لیکن صرف میری اس ویڈیو میں ان شارٹ یہی مقصد ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.